بچوں ہم نے کل سبق پڑھا تھا 7ویں جماعت کا اردو کا سبق ہمارا وطن پڑھا تھا اور اس کے 2 کویشچن بھی کیے تھے. تو اب ہم اس کے دوسرے کویشچن کریں گے. پہلے ہم تھوڑا اس کا پھر جانیں گے کہ ہمارے وطن میں شاعر کیا کہتا ہے. شاعر اس نظم میں اپنے وطن کی خوبصورتی، جنگلوں کی مہکتی ہوائیں، باغوں کے حسین منظر، پھولوں کی خوشبو، باغوں کی بہاریں، گھٹاؤں، یہاں کے لوگوں کی خوشیاں اور اپنی الفت وطن کے تئیں اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں جان اور دل سے بھی پیارا اپنا وطن ہے. ہمارا وطن خوبصورت اور سہانا ہے، یہ پیارا وطن ہے. یہاں دریاؤں میں رواں دواں پانی گیت گاتا ہے اور کوئی پرانی کہانی جیسے سناتا ہے، اور یہ کہانی ہمیں اپنے ملک کی ہے کیونکہ ہمارا وطن بہت ہی پیارا ہے. یہاں کے سرسبز جنگل لہکتے ہوں اور باغوں کے منظر مہکتے ہوئے ہوں کیونکہ ہمارا سارا وطن لہکتا ہوا مہکتا ہوا ہے. یہاں خوبصورت بہاریں باغوں پہ چھائی ہوئی ہیں اور گھٹائیں بھی کیا رنگ لائی ہوئی ہیں. ہمارے وطن میں ہر ایک خوش ہے اور اسی خوشی سے بھرپور سارا وطن سجا ہوا ہے. شاعر آخر پر کہتا ہے کہ اتنی ہمیں الفت کسی سے نہیں جتنی ہمیں محبت اپنے وطن سے ہے، اور ہمیں اپنا وطن جان اور دل سے بھی پیارا ہے. یہی ہے ہمارا وطن، پیارا وطن. تو ہم نے کل اس کے کویشچن آنسر کیے تھے. اس کے کویشچن ہم نے کیے تھے کل 3 کویشچن کیے تھے ہم نے اس کے. اب چوتھا کویشچن کریں گے. پہاڑ اس کے ہیں جاں فضا کس قدر، شجر اس کے ہیں خوش نما کس قدر، اس شعر کا مطلب لکھیے. اس کا جواب ہے، شاعر کہتا ہے کہ ہمارے ملک کے پہاڑ عجب قسم کی تازگی عطا کرتے ہیں اور ان پہاڑوں پر اچھے دکھنے والے درخت کس قدر خوشنما ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے انسان خوشی محسوس کرتا ہے. اگلا کویشچن، ان لفظوں کو پڑھیے. جو نیچے لفظ ہیں خوشنما، جاں فضا، ان دونوں لفظوں میں 2 لفظ ہیں. ایسے لفظوں کو کہتے ہیں مرکب کے الفاظ کہتے ہیں. ایسے ہی 5 الفاظ کتاب میں سے تلاش کر کے لکھیے. خوشنما، جاں فضا. اب ہمیں 5 الفاظ تلاش کر کے لکھنے ہیں. خوشحال، خوش رنگ، خوشگوار، خوشکن، خوشبو. اگلا کویشچن ہے غور کرنے کی باتیں. پہلا کویشچن، ہمیں اس وطن کی خوبصورتی، رواں دواں دریاؤں، سرسبز جنگلوں، ان گنت قسم کے باغوں اور ان میں پھلوں اور پھولوں، خوشنما جانوروں، قسم قسم کے پیڑ پودوں اور کتنے ہی قسم کے حیوانات کی وجہ سے ہے. کیا ہوگا اگر ان میں سے کوئی قسم نابود ہو جائے؟ اس کا جواب ہے، ہر جاندار جو اس سرزمین پر موجود ہے کسی نہ کسی طرح یہاں کے ماحولیاتی نظام کو قائم رکھنے میں اپنا رول ادا کرتا ہے. اگر مندرجہ بالا جانداروں میں سے کوئی بھی قسم ناپید ہو جائے تو اس کا بالواسطہ یا بلا واسطہ منفی اثر ماحول کے توازن پر لازمی طور پر پڑے گا. دوسرا کویشچن ہے، دریاؤں، جنگلوں، پھلوں اور پھولوں اور جانوروں کی بقا کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب ہے، دریاؤں، جنگلوں، پھولوں اور جانوروں کی بقا کے لیے ہمیں ماحول کے توازن کو برقرار رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. تو بچوں یہ تھی ہماری نظم جو ہم نے پڑھی، ہمارے وطن. اس کے کویشچن آنسر بھی کیے. اب ہمیں دوسرا سبق پڑھنا ہے، سائنس اور جنگ. پہلے زمانے میں جنگ میں مخالف فوجوں کی جسمانی طاقت اور پھرتی کا مقابلہ ہوتا تھا. ان کے ہتھیار بھی پرانے طرز کے سیدھے سادے ہوتے تھے. جیت اس کی ہوتی تھی جس کی فوج تعداد اور طاقت میں بہتر ہوتی اور ہتھیاروں کو استعمال کرنے کی مشق میں زیادہ ماہر ہوتی. لیکن آج کی مشق کرنا اس کا معنی ہے بار بار کوئی کام کرنا، بار بار کام کرنا، دہرانا. لیکن آج کی جنگ جسمانی طاقت اور بہادری سے نہیں جیتی جاتی ہے بلکہ سائنس کی ایجاد کیے ہوئے ہتھیاروں پر منحصر ہوتی ہے. یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ موجودہ دور کی جنگ فوجوں کی جنگ نہیں، سائنس کی جنگ ہے. جس ملک کے
پاس زیادہ مہلک ہتھیار ہیں، مہلک کہتے ہیں یعنی خطرناک ہتھیار ہیں، تو وہ دوسروں کو شکست دے سکتا ہے یعنی ہار دے سکتا ہے۔ پہلے جنگ کا دائرہ بہت محدود ہوتا تھا، اب دنیا کے مختلف ممالک کے فاصلے مٹ چکے ہیں۔ ایک ملک کی لڑائی کا اثر دنیا کے دوسرے ممالک پر بھی پڑتا ہے، اس لیے آج جب کوئی جنگ چھڑتی ہے تو اس کی آگ دو ممالک کے درمیان ہی نہیں رہتی بلکہ دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اب جنگ کے مورچے صرف میدان میں نہیں بلکہ ہوا اور پانی میں بھی قائم ہوتے ہیں۔ پہلے جنگ کی تباہ کاری اور بربادی میدان جنگ یا مخالف ممالک کی سرحد پر ہوتی تھی، لیکن سائنس کے بنائے ہوئے مہلک ہتھیار یعنی خطرناک ہتھیار بے گناہ عوام کے گھروں، مسجدوں، مندروں، اسکولوں اور اسپتالوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لیتے ہیں۔ تو بچوں اب ہم اس کا دوسرا پیرا کل پڑھیں گے۔ شکریہ۔